ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس پاکستان میں 1947 سے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے. انسانی خدمت کے مختلف شعبہ جات میں یہ کام میں مصروف ہے. ملک میں براہ راست انسانی امداد کے ذریعے یہ ادارہ کے لیے یہ بڑا اہم حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ICRC دیگر شعبوں میں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اور اسی پہ ہم بات بھی کریں گے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے لٹل بٹ مور اباؤٹ اٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ICRC پاکستان کی قانونی مشیر ہے محترمہ آمنہ گیلانی. آمنہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. آمنہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ICRC پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں اور کن کن شعبوں میں کام کیا جا رہا ہے ادھر. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ ICRC کے کام اور IHL جو کہ میرا ڈومین ہے کام کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کے حوالے سے میں کچھ بات کر سکوں گی. ICRC پاکستان جو ہے جیسے آپ نے کہا 1947 سے جب سے پاکستان قیام میں آیا ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہمارا کام جو ہے ہمارا مینڈیٹ وہ ایکٹیو ہوتا ہے ڈیورنگ آرمڈ کانفلکٹ. ہم لیگلی آرمڈ کانفلکٹ اس چیز کو کہتے ہیں جن کو ہم عام لفظوں میں جنگ کہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا تصادم جو کہ ایک سے زائد گروپس کے بیچ میں ہو وہ بھی آرمڈ کانفلکٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو ICRC نے مختلف جنگیں جن میں پاکستان جس میں حصہ رہا ہے چاہے وہ 1965 کی وار ہو 1971 کی وار ہو 1999 میں جو کانفلکٹ ہوا تھا اس کے علاوہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ارتھکویکس ہوں یا فلڈز اس میں بھی ICRC پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے جو کہ نیچرل ڈیزاسٹر یا آرم کانفلکٹ سے اثر انداز ہوئے ہوں. اور ہمارا کام جو ہے میں جس طرح آپ کا قانونی مشیر ہوں لیگل ایڈوائزر ہوں ہمارا کام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا پرچار کرنا ہے. ہم ایڈوکیسی کا کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی اور مختلف باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. واٹ از انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا عالمی انسانی قانون ایگزیکٹلی ٹو بی پریسائز اور کیا یہ کیوں ایک ضروری دستاویز ہے؟ بالکل انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یہ پبلک انٹرنیشنل لا کی ایک برانچ ہے. یہ ڈیل کرتا ہے ان سچویشنز کے ساتھ جو آرم کانفلکٹ کی ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہو یا نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہو. جب دو گروپس یا ممالک کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اس سچویشن کو لیگلی جو ایریا گورن کرتا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اور اس کا مقصد ہے سویلینز کی پروٹیکشن اور اس کے علاوہ وہ سولجرز بھی جو کہ یا زخمی ہو چکے ہیں یا جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں ان کی پروٹیکشن بھی. اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے انڈر ہی پرزنرز آف وار کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. تو سویلینز کی پروٹیکشن اور ان لوگوں کی پروٹیکشن جو کہ عام کانفلکٹ کی وجہ سے ان کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے ان کی حفاظت ان تک امداد پہنچانے کا کام یہ ICRC کرتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کور کرتے ہیں. اچھا آمنہ یہ آبویسلی ابھی ہم سمجھ بھی رہے ہیں لیکن پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک آپ کوٹ کریں ایک ایگزامپل. اب ایگزامپل تو مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی ایک جو جنگ ہے اس میں ہمیں کبھی کبھار نظر نہیں آتا کہ کوئی ہیومینیٹیرین لا وہاں کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا. تو پھر لا ہونا تو ایک چیز ہے وچ از گریٹ ہونا چاہیے لیکن اس کو کوئی مانے بھی تو صحیح. تو ادھر تو ہم بالکل اس کی نفی دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا اور ہم سب کا آبویسلی انٹرنیشنل لا پر سے اعتبار شاید تھوڑا تھوڑا اٹھ رہا ہے آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں سے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو کہ آرم کانفلکٹ کا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے. جنیوا کنونشنز جو کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے پرائمری ڈاکومنٹس ہیں وہ اسٹیٹس نے مل کر ڈرافٹ کیے ہیں اور اسٹیٹس نے ہی یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آف کورس انٹرنیشنل فورا بھی موجود ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہیں کرمنل ٹرائبیونلز بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ذمہ داری جس کے پاس ہے وہ اسٹیٹس کی ہے. اسٹیٹس اپنے ڈومیسٹک کورٹس میں اس لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اسی قسم کا کام میں بھی کرتی ہوں. میں اچھا ہم اب ظاہر حالت جنگ میں نہیں ہیں ابھی سو ہمارے لیے کس طرح ریلیونٹ ہے یہ؟ ایگزیکٹلی اب حالت جنگ میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی اس صورتحال کا سامنا نہ کریں. تو پریونٹیو کام کرنا ضروری ہے لیجسلیشن کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ جب صورتحال اس طرف جائے اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ریڈی ہو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. خدا نخواستہ پاکستان ایسی صورتحال میں آتا ہے ایسی سچویشن کو فیس کرتا ہے پاکستان کا جو لیجسلیٹو فریم ورک ہے لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے ہے کہ وہ اس پرٹیکولر سچویشن کے ساتھ ڈیل کر سکے. نہیں تو اس کی روشنی میں ہمیں اپنے ہاں اپنی قانون سازی بھی کچھ کرنی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ ہو رہی ہے
ہو چکی ہے پہلے بھی اور آگے بھی کوشش ہے کہ بہتر امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ڈومیسٹک سسٹم کا حصہ بنائیں ان انٹرنیشنل لاز کو جن کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہے. پاکستان جیسے اسٹیٹس جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف انٹرنیشنل لا کو ریٹیفائی یا سائن نہ کریں, ان کو اپنے لا کا حصہ بھی بنائیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو سکے اور ڈومیسٹک کورٹس اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو آمنہ گیلانی, دیٹ واز انفارمیٹیو. اور ہم obviously سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سی چیزیں with whatever is happening around us تو وہ بڑی سامنے آ گئی ہیں, اور اب ہم سوال کرتے ہیں کہ what works and what doesn't work. تو we wanted to understand